قربانی 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 مولا کر لے قبول مولا کر لے قبول مولا کر لے قبول ولا نصير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسول وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے پاک گھر میں بلایا. پھر مزید کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صحت عطا کی. پھر ہم اس صحت کے ذریعے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے. میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں، یہ موسم جو ہے یہ حج کا موسم ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر ذکر کروایا ہے. اب میں ان احوال کی روشنی میں مختصر تشریح کروں گا. میرے دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر تھے. انہوں نے 4 بڑے امتحانات پاس کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے 4 بڑے امتحانات دیے. 4 پرچے ڈالے گئے. 4 پرچوں میں انہوں نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی. ہر پرچوں میں وہ اعلیٰ نمبر میں پاس کیا. میرے دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش، دوسری آزمائش، تیسری آزمائش ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا رتبہ حسنہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ ذرا ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے. میرے دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش یہ تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لایا گیا. کس لیے لایا گیا؟ اس لیے لایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا تھا. ان کے خدا دربارے میں رکھے ہوئے تھے. واقعہ مشہور ہے کہ نمرود کے زمانے میں سال میں ایک میلہ لگتی تھی. جب وہ میلہ لگی تو تمام لوگ اس میلے پر چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آج ہی موقع ہے ان کو بتانے کا کہ کیا ضرورت ہے ان کے خداؤں کے درمیان، کیا ضرورت ہے ہمارے خداؤں کے درمیان. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خود خانے میں داخل ہوتے ہیں، ان کے رکھوالے میں داخل ہوتے ہیں، کلہاڑ کو اٹھاتے ہیں، ایک طرف سے بتوں کو توڑنا شروع کرتے ہیں. کسی بت کا ہاتھ توڑ دیتے ہیں، کسی بت کا پیر توڑ دیتے ہیں، کسی بت کا سر توڑ دیتے ہیں، اور جو ان میں سے سب سے بڑا بت ہوتا ہے ان کے کندھے پر بلا کر رکھ دیتے ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے جاتے ہیں. وہ ساری قوم جو میلے میں گئی ہوئی تھی، جب وہ ساری قوم واپس آئی تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کس نے کیا؟ ہمارے خداؤں کو کس نے توڑا؟ تو انہی میں سے کسی نے کہا کہ ایک شخص ہے، ایک جوان ہے جو ابراہیم کے نام سے موسوم ہے، یہ انہی کا کام ہوا. نمرود بادشاہ نے کہا کہ جاؤ ابراہیم کو بلا کے لاؤ. کون ہے ابراہیم؟ حضرت ابراہیم کو دربار شاہی نے بلایا گیا. حضرت ابراہیم سے کہتا ہے نمرود بادشاہ ابراہیم کو نے ہمارے خداؤں کا برادر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا ہے اور نہ یہ کہا کہ میں نے کیا. فرمایا تمہارے خداؤں کو کیا ہوا؟ تو نمرود نے کہا کہ ہمارے خداؤں کو کسی نے ہاتھ توڑ دیا ہے، کسی نے پیر توڑ دیا ہے، کسی نے بازو کاٹ دیا ہے، اور جو ان میں سے سب سے بڑا ہے اس کے کندھے پر کلہاڑ رکھ دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو، جن کے کندھے پر کلہاڑ ہے ان سے پوچھو کہ تمہارے پاس کلہاڑ کہاں سے آیا، تمہارے کندھے پر کلہاڑ کیسے آیا، تمہارے چھوٹے
40 मील लंबी चौड़ी आग जलाने को हुक्म फरमाया। 40 मील लंबी चौड़ी आग, आसमान से गुफ्तगू करने वाली आग दहक रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक कुकर में डालकर, यानी एक टोकरे में डालकर चंद ताकतवर लोगों के जरिए आग में डाला जा रहा है। अर्श वाला खुदा उसको देख रहा है। उसी को अल्लाह ने बयान किया है कि बेदखल खुद पर आतिश नमूद में, कि बेदखल खुद पर आतिश नमूद में अकल है या माहौल तमाशा करे बाकी। अकल कहती है तू जल जाएगा, तू राख हो जाएगा, लेकिन इश्क कहता है कि मैं जिस आग में जाना चाहता हूँ उस आग को जलाने का हुक्म कोई परवरदिगार करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में है, पैगंबर आग में है। अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है कि ये आग मुझे जलाने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि मैंने इम्तिहान अपने प्यारे पैगंबर इब्राहिम का लिया है। आज मुझे जलाने की इजाजत नहीं है। तो कुरान बोल उठा, क्या कुन्ना या नाम कूनी बर्दम वसलाम अला इब्राहिम, आग तू ठंडे हो जा। कैसी ठंड? बर्फ जैसी नहीं, अगर बर्फ जैसे ठंडा हो जाए तो उससे भी पैगंबर को तकलीफ होगी। फरमाया आग तू ठंडे हो जा। कैसे ठंड? एयर कंडीशन बन जा, यानी दरमियाना बन जा, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि उस धरते हुए आग पे, उस अंगारे के अंदर, उस शोले के अंदर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को रखकर बतलाया। ये हजरत इब्राहिम की पहली आजमाइश थी, ये पहला पर्चा था, पहला इम्तिहान था। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी आजमाइश, पैगंबर के घर में औलाद नहीं है। अल्लाह का नबी अल्लाह के दरवाजे में रोता है, रोकर कहता है, क्या कहता है? अल्लाह का नबी अल्लाह के दरवाजे में रोकर मांगता है, क्या? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा, नेक साले बच्चा अता फरमा। अल्लाह का नबी अल्लाह के दरवाजे में रो रहा है। पैगंबर की उम्र 120 साल है और बीवी की उम्र 90 साल है। दीवार के पीछे बीवी हजरत हाजरा खड़ी है। बीवी मुस्कुरा रही है, क्या कहती है कि तेरी उम्र 90 साल है, तेरी उम्र 120 साल है और मेरी उम्र 90 साल है, तो बेटा पैदा कैसे होगा? ये कहने की देर थी कि हजरत जिब्रील अमीन उतर आए और कहा कि घबराते क्यों हो? जो खुदा बगैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है, वो खुदा बुढ़ापे की उम्र में तुम्हारी झोली को बेटों से कर सकता है। ये कहने की देर थी। फबशरना इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी गई, पहले इस्माइल अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी गई। पैगंबर बेटों की खुशखबरी पाकर अल्लाह के दरवाजे में गिर जाता है, शौक और शौक के मारे, खुशी के मारे अल्लाह के दरवाजे में गिर जाता है। अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है, इब्राहिम इस बेटे को, इस बच्चे को इसके माँ के साथ को ले चलो, कहाँ ले चलो? काबा में ले जाओ, अरब में ले जाओ, हाँ काबा की बस्ती में छुड़ाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहता है अल्लाह वहाँ पानी नहीं है, फरमाया पानी ना हो। ऐ अल्लाह वहाँ घास नहीं है, फरमाया घास ना हो। ऐ अल्लाह वहाँ मकान नहीं है, फरमाया मकान ना हो। इसी को कुरान ने बयान फरमाया, फलम्मा बलगा मा मूसा या बनी इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम उसको ले जाओ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीवी और बच्चों को जब बयान में चले गए, अब पैगंबर उसको छोड़कर वापस जाना चाहते हैं। बीवी ने बात को पकड़ लिया और कहा कि इब्राहिम तुम मुझे इस बयान में, इस जंगल में मुझे छोड़कर कहाँ जाना चाहते हो? हज़रत इब्राहिम ने डायरेक्ट सीधा अल्लाह की तरफ इशारा करके बताया, ऐ हाजरा आज मुझे तुम्हारे साथ गुफ्तगू करने की भी इजाजत नहीं है, इसलिए कि खुदा का हुक्म है। तो हज़रत हाजरा कहती है, ऐ इब्राहिम जा, अगर तू खुदा के हुक्म का पाबंद है तो मैं भी खुदा के हुक्म का पाबंद हूँ। हज़रत इब्राहिम पैगंबर सवारी पर बैठकर चले गए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, देखता है कि कोई शख्स नहीं, कोई दरिंद नहीं, कोई परिंदा नहीं, कोई चीज नहीं। पानी का वसीला तो सामने था, वो पानी खत्म हो गया। थोड़ा सा सत्तू था, वो भी खत्म हो गया। 3 दिन गुजर गए। बेटा इस्माइल प्यास से तड़पने लगा तो माँ हजरत हाजरा को देखकर बर्दाश्त न हो सका। माँ बच्चे को जमीन पर वहां पर रखती है, वहां से चलती है, कभी इधर चलती है, कभी उधर चलती है। पहाड़ के दरमियान में पानी की वजह से बच्चा नजर नहीं आता, वहां से भाग कर चलती है, तेजी से चलती है। हजरत हाजरा इसी तरह भाग के चलती है, तेजी से चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे। इसी तरह हजरत हाजरा 7 चक्कर लगाए। ये 7 चक्कर अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि उसको कुरान ने बयान फरमाया, क्या इन्ना सफा में मिन शाइल्लाह, कि मैंने वहां को अपनी आवाज बना दिया। उसके बाद हज के मौका पैगंबर पर लाजिम कर दिया गया, सहाबा पर लाजिम कर दिया गया, ऐ मोहम्मद
جب تم حج کرنے جاؤ تو اسی طرح کرو جس طرح حضرت حاجرہ چکر لگائی تھی. اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, جب تم بھی حج کرنے جاؤ تو اسی طرح حج کرو جس طرح حضرت حاجرہ چکر لگائی تھی. حضرت حاجرہ پانی کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے تیزی سے چلی تھی, بھاگ کر چلی تھی. اے حاجیو سنو, تمہیں بھی تیزی سے چلنا پڑے گا, بھاگ کے چلنا پڑے گا. تمہیں بھی تیزی سے چلنا پڑے گا, بھاگ کے چلنا پڑے گا. پھر کیا حضرت حاجرہ اپنے غموں سے بھرپور ہو گئی. حضرت حاجرہ پانی تلاش کرنے لگی بیٹے کی وجہ سے. جب حضرت حاجرہ کو پانی نہیں ملی, حضرت حاجرہ غمخوار کی حالت میں اللہ کے دروازے میں گر جاتا ہے, اللہ سے پانی مانگتا ہے, اللہ سے رو کر کہتا ہے. جب حضرت حاجرہ کو پانی نہیں ملتے, حضرت حاجرہ غمزدہ کی حالت میں اپنے گھر کی طرف لوٹتی ہے اور حضرت حاجرہ اپنے بچے کے پاس لوٹتی ہے, اسماعیل کے پاس, اور کیا کہتی ہے کہ بیٹا اسماعیل شاید تڑپ کے جان دے چکا ہوگا, بیٹا اسماعیل شاید پیاس کی وجہ سے اس دنیا میں نہ رہا ہوگا. حضرت حاجرہ جب بچہ کے پاس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بیٹا اسماعیل ایریاں رگڑ رہا ہے اور ان ایریوں سے آج زمزم کا چشمہ نکل رہا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا کس چیز کا نام ہے, تو انہوں نے فرمایا حاجرہ کی عطاؤں کا نام ہے, اسماعیل کی وفاؤں کا نام ہے, ابراہیم کی دعاؤں کا نام ہے. میرے دوستوں, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری آسمائش پر گئی. وہ بیٹا, وہ پیارا سا بیٹا, وہ ننھا سا بیٹا جس کو پیغمبر نے بڑھاپے کی عمر میں رو رو کر مارا, اللہ نے فرمایا اس کو جنت میں چھڑاؤ. اب تیسری آسمائش, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا امتحان یہ ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ چکے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو واپس بلا لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے, بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا, یعنی بیٹا اسماعیل تھوڑا سا بڑا ہو گیا. آپ کو معلوم ہے جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے, چلنے پھرنے لگ جائے تو دیکھنے میں کتنا پیارا لگتا ہے. ایک دن اسے بیٹا اسماعیل کو خواب آیا. کیا خواب آیا؟ باپ کو بھی خواب آیا, بیٹے کو بھی خواب آیا. بیٹے کو اسی کو قرآن نے بیان فرمایا, قلنا یا ناری نوری کنی بدر و سلام علی ابراہیم فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. بیٹے کو خواب آیا, باپ کو بھی خواب آیا. بیٹا باپ حضرت ابراہیم کہتا ہے بیٹا اسماعیل میں کیا کروں, میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا ہے. کہتا ہے بیٹا اسماعیل پیغمبر کا خواب بھی تو وہی ہوا کرتا ہے, میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا کہ اسماعیل بیٹا تم نیچے بیٹا ہوا ہے اور میں اوپر ہوں اور میں تمہارے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں. اب باپ بیٹے سے جاننا چاہ رہا ہے کہ بیٹا بول, کیا میں تمہارے گلے پر چھری چلا سکتا ہوں, کیا میں تجھے سرے کر سکتا ہوں. باپ بیٹے سے جاننا چاہ رہا ہے. میرے دوستوں ذرا غور کرو, وہ بیٹا جو بڑھاپے کی عمر میں نا امیدی کی وجہ سے شاید نہیں دے گا, لیکن اللہ کے دروازے میں رو رو کر اس بیٹا کو مانگا. اس بیٹا کے حکم فرمایا جاؤ اسے بیابان میں چھوڑاؤ. جب بیابان میں چھوڑا ہے, اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اس کے گلے پہ چھری چلاؤ. ہائے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ اس باپ کے دل میں اس وقت کیا گزر رہا ہوگا. اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ کہ بیٹا رات خواب کو میں نے دیکھا ہے, کتاب زندگی کا ایک نرالا باغ دیکھا ہے. کہ بیٹا رات خواب کو میں نے دیکھا ہے, کتاب زندگی کا ایک نرالا باغ دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ خود میں آپ تجھ کو سبے کرتا ہوں, یہ دیکھا ہے کہ خود میں آپ تجھ کو سبے کرتا ہوں, خدا کے حکم سے تیرے لبوں سے ہاتھ بولتا ہوں. حضرت ابراہیم کہتا ہے بیٹا بول تمہاری کیا رائے ہے. بیٹا دیکھ کر کہتا ہے ہائے ابا جلدی کیجیے, دیر نہ کیجیے, کہیں خدا کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. ابا جلدی کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو زمین پر لے جاتا ہے, چھری کو لاتا ہے. جہاں جا کر مکہ کے لوگ مکہ میں ہاتھ پر قربانیاں کرتے ہیں, وہاں پر بچے کو زمین پر لٹایا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کو لاتے ہیں, بیٹے کو زمین پر لٹا دیا گیا. پھر باپ نے کہہ دیا بیٹا تم گردن کو اوپر مت کرنا, منہ کو اوپر مت کرنا, کیونکہ خدا کا حکم ہے, میرے ہاتھ پہ چھری ہے, اللہ کا حکم ہے کہیں میرے دل میں ترسنا ہے. بیٹا تم منہ کو نیچے رکھنا. چند منٹوں کے بعد بیٹا منہ کو اوپر کر لیا. تو باپ نے کہا ابراہیم کا بیٹا منہ کو نیچے رکھ. میں نے کہہ دیا بیٹا منہ کو نیچے رکھ. ادھر ماں حاجرہ کے دل میں شیطان نے آ کر شیطان ابلیس نے آ کر ماں حاجرہ کو کہتا ہے حاجرہ تمہیں معلوم ہے تم نے اپنے بیٹا اسماعیل کو سلمان آ لیا ہے, کپڑا پہنا کر خوشبو لگا کر ابراہیم کے ساتھ بھیجا ہے. تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بیٹے کو تمہارے شوہر کہاں لے گیا ہے. تو حضرت حاجرہ کہتی کہاں لے گیا ہے.
انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ آگے تجھے قاضی نہیں کی جا سکتی، میں کس کی بات مانوں؟ حضرت ابراہیم کی آنکھ بند ہے، اسماعیل کی آنکھیں بند ہے، حضرت اسماعیل کی آنکھیں بند ہے۔ جب آنکھ انہوں نے کھولا تو دیکھتے ہیں کہ اسماعیل کی جگہ ایک دمبا نظر کی سبق کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا جنت سے لا کر رکھ دیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس دمبا کے گلے پر چنی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم مجھے معلوم تھا اگر آج تمہارے پیارے بیٹا اسماعیل کے گلے پر چھری چل جاتا، مجھے معلوم ہے اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا۔ پھر اللہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان کے لوگ بکرے ذبح نہیں کرے گی، اونٹ ذبح نہیں کرے گی تو اپنے بیٹے کیسے قربان کرے گی؟ میرے دوست یہ حضرت ابراہیم کی تیسری آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آزمایا؟ آزمائش تو میں نے اب چوتھی آزمائش حضرت تھوڑا سن لیجیے۔ حضرت ابراہیم کا چوتھی آزمائش یہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیارے بیٹے کے گلے پر چھری چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ابراہیم اس بیٹے کو اور تم اور اس بیٹے کو لے کر تم پوری آجاؤ کھانا میرے گھر کی تعمیر کر، میرے گھر کی کھانا کو تعمیر کر، میرے گھر کو سجا کر۔ حضرت اسماعیل اینٹیں اٹھا رہا ہے، ابراہیم اینٹیں لگا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 مہینہ لگا دی، یعنی دولت سے انہیں آزمایا، انہوں نے اپنے دولت کو بھی لگا دیا، اپنے مال دولت کو کھانا کعبہ میں لگا دیا، روپیہ پیسے کو کھانا کعبہ میں لگا دیا۔ مطالعہ کرتے ہو مولانا جو بندے کا ترجمہ کرتے ہو مولانا میں تو ادھر چاہوں جا مولانا فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ اللہ میں اس چیز کے بدلے اللہ میں آپ سے سونا نہیں مانگتا، چاندی نہیں مانگتا، روپیہ پیسہ نہیں مانگتا، اللہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، بس میں آپ سے ایک چیز مانگتا ہوں۔ کون کہتا ہے؟ ابراہیم کہتا ہے تو اللہ کا فرماتا ہے ابراہیم ایک چیز نہیں، جتنا مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم کہتا ہے حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر کہتا ہے اور بیٹا اسماعیل آمین کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتا ہے اے اللہ تو جس نبی کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزماں یعنی آخری نبی بنا کر بھیجنا چاہتا ہے، اے اللہ اس کو میری اولاد میں عطا کر۔ حضرت ابراہیم دعا مانگتا ہے اللہ تو جس نبی کو آخر الزماں بنا کر بھیجنا چاہتا ہے اس نبی کو ہمارے اولاد میں عطا کرو۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 444 پشتوں کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہوتی ہے۔ تو میں اپنے قبر میں چلے جاؤں گا۔ مولا کر لے قبول، مولا کر لے قبول، مولا کر لے قبول، مولا کر لے قبول۔ بقرہ عید پہ قربان